أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 164 اور 165 آخری سبق ہے آج سورۃ الانعام کا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم۔ سورت کی آخری آیات میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا درس دیا ہے۔ کفار مکہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کو، اس کے رب ہونے کو، کائنات کا خالق، مالک اور اس کائنات کا منتظم ہونے کو تو وہ مانتے تھے کہ وہ اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کا رب ہے، اس کی نشو و نما کرنے والا ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ لیکن وہ توحید الوہیت، توحید کے اس پہلو کے اندر گمراہ ہو جاتے تھے۔ توحید الوہیت الہ سے اور توحید ربوبیت رب سے، یعنی اللہ پاک کو رب تو مانتے تھے کہ وہ اکیلا اللہ ہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن جب باری آتی تھی عبادت کی، جب باری آتی تھی الہ ماننے کی، معبود ماننے کی اور مشکل کے اندر پکارنے کی، تو اس وقت وہ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی پکارنا شروع کر دیتے، نیک لوگوں کو یا ان کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو زیادہ اختلاف پیغمبروں کا اپنی امتوں اور قوموں کے ساتھ توحید الوہیت میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر بھی تذکرہ توحید الوہیت کا ہی کیا۔ توحید کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے توحید کی کچھ اقسام بنائی ہیں، 3 بڑی قسمیں عام طور پہ بنائی جاتی ہیں صرف قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب ان 3 قسموں میں سے ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے، اور ایک تیسری قسم توحید اسماء و صفات، کہ اللہ پاک کے نام، اس کی صفات، اس کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح کی صفات اللہ پاک کی ہیں اس طرح کی کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ تو توحید الوہیت میں اختلاف کرتے تھے، تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پہ یہ انداز اختیار کیا کفار کو سمجھانے کے لیے
کہ دیکھو کائنات کا رب جب تم اللہ کو مانتے ہو تو جو رب ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے، مشکلات کو دور کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے یہ بات کہلوائی، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اور ان کو پوچھنے کے انداز میں کہہ دیجئے، کیا غیر اللہ، اللہ کے سوا، غیر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ غیر اللہ ہے۔ کیا غیر اللہ، اللہ کے سوا، ابغی میں تلاش کروں، ابتغاء مرضات اللہ آتا ہے نا قرآن میں، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، تو یہ اسی فیملی سے بلانگ کرنے والا ایک لفظ ہے، ابغی، ابغی کا معنی میں تلاش کروں، قل اغیر اللہ ابغی، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں، ربن کوئی رب، ربن کوئی اور رب یا کوئی رب، واو حالانکہ، واو حالیہ ہے، حال اس حال میں کہ جب کہ، حالانکہ، ہوا وہ، اور رب ہے کل شیء ہر چیز کا، جب کہ مجھے اس بات کا ادراک بھی ہو، میں اس بات کو مانتا بھی ہوں، صرف میں ہی نہیں مانتا، تم بھی مانتے ہو، جب کہ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہی ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے۔ تو جب پروردگار وہی ہے، رب ہر چیز کا وہ ہے، تو پھر میں کسی اور کو پکار رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی اور کو رب مان رہا ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسبو، اور نہیں کماتی، ولا تکسبو، اور نہیں کماتی۔ تکسبو کے شروع میں جو تا ہے یہ تم کا معنی بھی دیتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو یہاں چونکہ نفس کا لفظ ہے، نفسن، کل نفسن، نفسن کا لفظ عربی زبان میں مؤنث، اس لیے یہ نفس کے لیے استعمال ہوا ہے، تکسبو کی تا اس لیے استعمال ہوئی ہے، ولا تکسبو، اور نہیں کمائی کرتی یا نہیں کماتی، کل نفسن، ہر جان یا کوئی جان، الا مگر، علیہا، مگر اپنے آپ پر، یعنی کوئی شخص جو بھی گناہ کرے گا، توحید کو اختیار کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شرک کی راہ اختیار کرنے پر بضد رہے گا کہ میں نہ مانوں، میں تو اپنا عقیدہ درست نہیں کروں گا، بس میں نے جو اپنے باپ دادا سے سنا، جو میری سوسائٹی میں عقیدہ رائج ہے میں تو اسی کو اڈاپٹ کروں گا، اسی کو اختیار کروں گا، تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہر جان، کوئی بھی جان ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو اس نے جو کچھ بھی کمانا ہے نا، اس کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہی ہوگا، کسی کا کیا جائے گا، اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے قیامت کے دن۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر۔ یہ علا جب آتا ہے نا بعد میں، علا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے خلاف، اپنے خلاف۔ ولا تزر، اور نہیں، اصل میں مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اچھا تم ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کے خلاف اتنا زیادہ بولتے ہو، تمہارا قرآن اس قدر ہمارے آباء و اجداد کو لتاڑتا ہے، ہمارے عقائد پہ اس قدر چوٹ لگاتا ہے، تو آپ ہمارے آباء و اجداد
کہ بناوٹی جو بھی ان کا مذہب تھا، جس کے اندر بت پرستی بھی تھی، شرک بھی تھا، توہم پرستی بھی تھی، رسم و رواج بھی فضول تھے، سارا کچھ تھا، وہ کہتے مسلمانوں سے کہ اچھا تم ہمارے کہنے پر ہمارے عقیدے اور مذہب کو اختیار کر لو اور اس کی مخالفت نہ کرو، اس کو صحیح کہہ دو، اگر تمہیں بالفرض گناہ ہوا نا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی قیامت والے دن کوئی مشکل آئی، کوئی پرابلم بنی تمہارے لیے، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ مسلمانوں کہیں ان کے اس چکمے میں نہ آ جانا، ان کے اس فریب میں نہ آ جانا۔ یاد رکھنا کہ گناہ کا بوجھ انسان خود اٹھائے گا، بوجھ اپنا اپنا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو کمائی کرے گا، گناہ کمائے گا، شرک کرے گا، اس کا بوجھ اس نے ہی اٹھانا ہے، ساتھ والے نے نہیں اٹھانا۔ ہاں اگر کوئی کسی دوسرے کو برائی پہ لگاتا ہے، برائی کی تبلیغ کرنے پہ، برائی پہ موٹیویٹ کرنے پہ، تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس برائی کو کرنے کا گناہ انسان نے خود اٹھانا۔ یہ نہیں ہے کہ کہنے سے ہی گناہ کسی دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ مزید اسی بات کو آگے واضح کیا، ولا تازرو، اور نہ بوجھ اٹھائے گی، وازرتن، فاعلتن، وازرتن، بوجھ اٹھانے والی یعنی جان، ولا تازرو، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی یعنی جان، وزرا، بوجھ، اخرى، کسی دوسری جان کا، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی۔ ثم پھر، الی ربکم، اپنے رب ہی کی طرف، الی اور ربی، یہ جار مجرور اس کو کہتے ہیں، حروف جار میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ثم پھر، الی ربکم، تو یہ الی ربی جار مجرور اس کو کہتے ہیں، مرکب جاری، یہ اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو اس سے ساتھ اضافی طور پہ ہی کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں بڑی دفعہ مثال دے چکا ہوں، للہ ملک السماوات والارض، تو للہ ہی بھی مرکب جاری ہے، لام زر لی جمع لفظ اللہ، تو اس کی وجہ سے بھی ہی کا معنی پیدا ہو گیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ تو اس ہی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس جملے کے اندر باقی لوگوں کی، باقی بادشاہوں کی بادشاہت کی نفی ہو جاتی ہے کہ بھائی زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہی کے لفظ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، تو اس کے اندر یہ شبہ موجود ہے کہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے ساتھ بادشاہ، اللہ بھی بادشاہ، کوئی اور بھی بادشاہ۔ تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے، حصر کا مفہوم، ہی کا مفہوم، ثم پھر الی ربکم، اپنے رب ہی کی طرف، مرجعو، لوٹ کر جانا ہے، کم تمہارا، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے، ہی کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ رب کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا، اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو پکارتے ہو نا، ان کے پاس نہیں جانا لوٹ کے، وہ سارے تو خود ہاتھ باندھ کے میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ ان کی تو اپنی پیشی ہوگی میدان محشر میں کہ بتاؤ تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ تمہیں الہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر، جیسے سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کا تذکرہ، تو وہ کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے تو انہیں ایسا نہیں کہا تھا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ اس پیشی کو ذہن میں رکھو عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے،
کہ اگر شرک پر ہی موت آ گئی تو پھر رب کے پاس لوٹ کے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کے اندر ضد ہٹ درمی کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے اور فرقہ واریت کی وجہ سے ہم نے حق بات کو ٹھکرا دیا، توحید کو ٹھکرا دیا، تو پھر کل قیامت کے دن جب رب کی عدالت میں پیشی ہوگی تو پھر کیا کریں؟ اس لیے فکر آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، آخرت کی فکر بھی پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ انسان کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہ ہو اتنی دیر تک انسان کہاں سدھرنے کو تیار ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ فا پھر یونبیو وہ بتائے گا، نبع یونبیو نبی بھی اسی سے ہے، اللہ کی باتیں انسانوں کو بتاتا ہے، وحی کے ذریعے اس نبی کو بتائی جاتی ہیں اور پھر وہ آگے پیغمبر انسانوں کو بتا دیتے ہیں۔ فا پھر یونبیو وہ بتائے گا، کم تمہیں بازربی کے متعلق، ما جو کن تم تھے تم فی ہی جس میں تختلفون اختلاف کیا کرتے۔ آج عقیدے کے اختلافات ہیں نا، توحید اور شرک، ایک گروہ توحید کو ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے شروع سے، اور ایک گروہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے لگا ہوا، شرک کو توحید ثابت کرنے کے لیے لگا ہوا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے لگا ہوا ہے گروہ کے شرک ہے ہی کوئی نہیں، مسلمانوں میں شرک ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے اختلافات، نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف، وضو کرنے کے طریقے میں اختلاف، پورے دین میں اختلاف۔ تو اب ان اختلافات کے اندر ہے کیا؟ آزمائش۔ پہلے بھی اس موضوع پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ پاک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ پاک نے ان میں سے 2 دعائیں قبول فرما لی تھیں، اور تیسری دعا یہ تھی، یا اللہ میری امت کا اختلاف ختم کر دے۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اختلاف ان کی آزمائش ہے، اختلاف میں آزمائش ہے۔ ورنہ تو کئی مقامات پہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ پاک چاہتے تو ساری انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتے، سب کو توحید پہ جمع کر دیتے، سب کا عقیدہ، سب کی سوچ ایک بنا دیتے۔ اگر انسان مختلف کمپیوٹرز کی، سسٹمز کی نیٹ ورکنگ کر کے سب کو ایک بنا دیتا ہے، ایک ہو جاتے ہیں نا کمپیوٹرز، آپ 500 کمپیوٹر رکھ دیں، ان کی نیٹ ورکنگ کر دیں، سارے کمپیوٹرز پہ ایک جیسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ٹی وی ہے تو اس کے اوپر بھی دیکھ لیں، کبھی آپ نے کسی الیکٹرانکس کی دکان پہ دیکھا ہو، کٹھی 20 50 LCDs لگی ہوتی ہیں، اور سب کے اوپر ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ ان کے اوپر کوئی ٹی وی کا چینل اگر چل رہا ہوتا ہے نا، ہر ایک پہ بالکل سیم چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک کی تصویر بدلتی ہے فوراً سب کی بدل جاتی ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو کیا انسانوں کے دماغ اس طرح ایک جیسے نہیں بنا سکتے؟ وہ اس بات پہ قادر تھا، سب کو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن اللہ پاک نے نہ شکل ایک دی نہ عقل ایک جیسی دی، اور پھر کچھ آزمائش کے لیے بھی انسان کو چیزیں عطا کر دیں، جس طرح اختلاف کی پوری اپرچونٹی موجود ہے ہر انسان کے پاس، جو مرضی عقیدہ بنائے، جیسے مرضی نماز پڑھے، اللہ نے اختیار دیا نا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس اختلاف کے اندر اللہ پاک نے انسان کے لیے کیا رکھی ہے؟ آزمائش۔ آزمائش کا اگلی آیت میں بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ جو تمہارے اختلافات ہیں نا، یہ دور کرنے کے لیے میں نے پیغمبر تو بھیجے، کتابیں بھیجیں، قرآن کو فرقان بنا کے بھیجا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اب اگر کوئی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے فرقے کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، معاشرے کی اکثریت کی وجہ سے کوئی غلط چیز اختیار کیے رکھتا ہے اور اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث، آپ کے فرمان، آپ کے اسوہ، آپ کے طریقہ کو ما انا علیہ و صحابی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو پھر اس کا اختلاف کہاں دور ہونا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا کوا تو سفید ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ یہ کوا سامنے بیٹھا ہے جی، کوئی آدمی کہے کہ یہ کوا سامنے بیٹھا ہے اور یہ سفید رنگ کا ہے، آپ لاکھ دلائل پیش کر دیں کہ بھائی یہ سیاہ ہے، وہ کہے ہو نہیں بھائی دھیان سے دیکھو یہ ہے ہی سفید، تو آپ کسی کے کوے کو سیاہ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ کسی کو زبردستی نہیں کوئی بات سمجھا سکتے، منا سکتے، جب تک اس کے اندر سے بات نہ اٹھے، وہ خود نہ سمجھنا چاہے کہ میں اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کر لوں، میں اپنی نماز سنت کے مطابق کر لوں، میں اپنا دین اسلام کے مطابق کر لوں، سیرت طیبہ کے مطابق کر لوں۔ بہرحال اگر یہ اختلافات دنیا میں دور کر لیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کر کے، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں، تو بچ جائیں گے قیامت کے دن، سدھر جائیں گے، نجات پا جائیں گے۔ اور اگر نہ دور کیا تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، فیصلے پھر وہ رب سنائے گا قیامت کے دن۔ قرآن کی آیتیں پھر کوئی مولوی صاحب نہیں وہاں پڑھیں گے، پھر قرآن کی آیتیں اللہ پاک پڑھ کے سنائیں گے۔ یہ آیت آئی تھی قرآن میں، یہ تم نے پڑھی تھی، کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ کیا جواب دیں؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل بنایا کم تمہیں خلائفہ، خلیفہ کی جمع خلیفتن، جس طرح سورۃ البقرہ میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو وہاں جاعل کا لفظ ہے بنانے والا ہوں، اور یہاں جعل اس نے بنایا، اور وہاں پہ واحد لفظ ہے خلیفتن، اور یہاں سارے انسانوں کو ذہن میں رکھ کے جمع کا لفظ خلائفہ، جانشین الارضی، زمین کے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہی ہے جس نے جعل بنایا کم تمہیں خلائف الارض، زمین کے جانشین۔ خلیفہ اور جانشین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ پاک کا جانشین ہے، نہیں، خلیفہ زمین پہ اللہ نے بنایا، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور بھی قرآن میں کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں اقتدار دیا زمین پہ، ہر انسان کو اللہ نے اقتدار دیا ہوا، اختیار دیا ہوا، یہ نہیں ہے کہ صرف صدر وزیر اعظم جو ہوتے ہیں انہیں کو اختیار ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اختیار دیا۔ ہمارے نیچے 2 4 5 10 20 100 بندے کام کرتے ہیں، تو ہم بھی حکمران ہی ہیں نا، ہماری بھی رعایا ہے، ہم سے بھی ان کے متعلق سوال ہوگا، ہمیں بھی کچھ اختیار دیے ہیں ہمارے امتحان کے لیے۔ بہرحال جتنا کسی کے پاس اختیار زیادہ ہوگا وہ اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا جانشین، اتنا بڑا اس سے سوال ہوگا۔ فرمایا کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا اقتدار دیا، اختیار دیا زمین میں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں زمین کے اندر ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق کے طور پہ بھیجا، یا ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے طور پہ بھیجا۔ ہمارے دادے پڑدادے لکڑ دادے وہ جا چکے ہیں نا، ایک گیا تو اس کے بعد ان کے بیٹے آ گئے، پھر وہ گئے تو آگے ان کے بیٹے آ گئے۔ یہ بھی اقتدار ہے ایک قسم کا جو منتقل ہو رہا ہے، وہ اپنی پراپرٹی زمین جائیداد بھی ساری چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے حوالے کر جاتے ہیں، پھر ہم اس کے اندر ہمارا اختیار ہوتا ہے، ہم وہ زمین جو ہے وہ اس کی تقسیم صحیح کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہوا، جانوروں کے اوپر بھی اختیار ہے، جانوروں پہ چاہے ظلم کر لو، چاہے جانوروں پہ رحم کر لو، انسانوں پہ بھی اللہ پاک نے اختیار دیا ہے
بچوں سے شفقت سے پیش آ جاؤ یا ان پہ ظلم کر لو۔ عورتوں کے اوپر اللہ نے ہمیں مرد کو حاکم بنایا، چاہے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار لو اور ان کے اچھے طریقے سے حقوق ادا کر لو، یا ان پہ ظلم و ستم کر لو۔ جیسے میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا، ایک بہن کا فون آیا تھا، زاروں قطار ہو رہی تھی خامند کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور غیر شرعی کام کروانا چاہتا ہے اپنی بیوی سے، اور وہ اللہ کی بندی نہیں کرنا چاہتی، تو اب یہ اختیار ہی دیا ہوگا نا، یہ خلیفہ ہی تھا نا وہ بھی، لیکن وہ اس کا مس یوز کر رہا ہے اس اختیار کا۔ تو اللہ پاک اس اپنی بندی کی مدد فرمائے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے خلیفہ بنایا یا زمین کے جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ، اور اس نے، اچھا یہاں پہ ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، زمین کے جانشین بنانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، لوگو دنیا بڑا میٹھا اور سرسبز و شاداب میوہ ہے کہ نہیں؟ دنیا میٹھا میوہ ہے نا، کشش ہے نا اس میں، ہر چیز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس میں تمہیں ایک کے بعد دوسرے کو جانشین بنایا تاکہ وہ تمہارے اعمال میں تمہاری آزمائش کرے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نصیحت فرمائی، یعنی ایک تو یہ بتا دیا کہ خلیفہ اس نے تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہارے اعمال میں تمہاری آزمائش کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں یہ دنیا میٹھا میوہ ہے، کہیں اس کی رنگینیوں کے اندر گم ہو کر اپنی آزمائش، اپنے امتحان اور اپنے مقصد حیات کو بلا نہ دینا۔ فاتقوا الدنیا، فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا، زہد اختیار کرنا، پرہیزگاری۔ دنیا سے بچ کے رہنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں استعمال نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے فتنوں سے بچ کے رہنا، دنیا کو اپنے سر کا تاج نہ بنا لینا کہ دنیا دنیا دنیا، دین چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، اور اللہ کے احکامات، مقصد حیات سارا کچھ چھوڑ دو، اور بس دنیا کی پوجا، دنیا کی کوٹھیاں، مکان، بنگلے، بس ان چکروں میں پڑ جاؤ۔ اور واتقوا النساء، دنیا کے اندر ویسے تو سارے فتنوں سے بچنا، بطور خاص آپ نے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں سے بچ کے رہنا۔ کیا مطلب؟ نیگیٹو مفہوم نہیں لینا اس کا، عورتوں کے فتنوں سے بچ کے رہنا، کہیں عورتوں کے فتنوں کے اندر پڑ جاؤ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا تھا نا، وہ عورت کا فتنہ تھا۔ عورتیں اونچی اونچی ایڑیوں والے جوتے پہن کے اور سر کے اوپر جوڑے اونچے اونچے بنا کے، تو وہ مردوں کے سامنے آئی تھی بنی اسرائیل کی، اور ان کو اپنے فتنے کے اندر انہوں نے پھنسا لیا تھا، اپنے دام میں پھنسا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ورفع، اور اس نے بلند کر دیا، بعضکم، تم میں سے بعض کو، فوق، اوپر، بعضن، بعض کے، ورفع بعضکم فوق بعضن درجات، درجوں میں، اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا۔ اللہ پاک نے عقل، فہم، شعور، مال، دولت، سٹیٹس، اولاد، علم، ان ساری چیزوں کے اندر، حسن، خوبصورتی، ساری چیزوں کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت دی ہے کہ نہیں دی؟ دی ہے نا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے نا، اگر تمہیں زیادہ مالدار بنا دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم غریب آدمی کو سمجھے کچھ نہ، غریبوں کے حقوق ادا نہ کرو،
اگر اللہ پاک نے تمہارے نیچے کچھ ملازم رکھ دیے ہیں، تمہارے پاس کام کرنے کے لیے عورتیں بچے آتے ہیں، مرد آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں تم ان پہ ظلم کرو، ان کے حقوق ادا نہ کرو اور ان سے ان کی ہمت سے زیادہ کام لو۔ تو یہ جو درجات میں فرق ہے نا، یہ اللہ پاک نے کس لیے بنایا ہے، اور ہمیں زمین کے اندر جو اللہ پاک نے اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، یہ کس لیے دیا ہے؟ لی تاکہ یبلوا، وہ آزمائش کرے، کم تمہاری، فی میں ما جو آتا اس نے دی ہیں، کم تمہیں، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے، ان نعمتوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ بہت اہم سبق ہے، سورت کا آخری سبق، بڑا جامع اور کمپریہنسو قسم کا سبق ہے، اور بڑی باتیں اس میں سمجھائی گئی ہیں، کئی موضوعات ہیں اس میں۔ آزمائش، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ ہمارا آزمائش ہے زندگی کا۔ اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ ان ربک، یہ بات ذہن میں رکھنا ہر وقت، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، ان ربک، بے شک تیرا رب سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اگر تھوڑا سا اختیار مل گیا، اقتدار مل گیا نا، تو فرعون نہ بن جاؤ، تمہارے اوپر بھی ایک حساب لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ، اس کی لاٹھی پہ آواز ہے۔ وَإِنَّهُ، اور اگر تمہیں اپنی سابقہ غلطیوں کا احساس ہو جائے، آئندہ کے لیے سدھر جاؤ، تو پھر اللہ پاک نے ساتھ دوسرا پیغام بھی دیا ہے۔ جہاں اللہ پاک نے اپنے عذابوں سے ڈرایا نا، اکثر مقامات پہ ساتھ اللہ پاک نے اپنی رحمت کا تذکرہ بھی کیا، سدھرنے کا آپشن بھی رکھا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لام زبر لا، یقیناً، غفور، بے حد بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، تذکرہ تو دونوں چیزوں کا کر دیا، عذاب کا بھی کر دیا اور اپنی رحمت کا تذکرہ بھی کر دیا، لیکن ان رحمتی سبقت غضبی، اس نے اپنے عرش پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر حاوی اور غالب ہے۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ہم سب کو اس آزمائش کے اندر، دنیا کی اس آزمائش کے اندر کامیاب فرما دے، اس آزمائش میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق دے دے، اور یا اللہ پاک ہمیں توحید پر، جو اس صورت کا بنیادی موضوع ہے، اس پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔